السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جس طرح سے آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے دنیا کی بہتر زندگی مگر کیسے اس عنوان پہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ گو کہ بہت شارٹ نوٹس پر بہرحال یہ پروگرام رکھا گیا۔ حافظ عبدالقیوم صاحب سے کل ہی ملاقات ہوئی اور پروگرام آج کا طے کیا گیا، اور الحمدللہ بہرحال اتنے شارٹ نوٹس پر بھی آپ تمام یہاں جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم تمام کے اس بیٹھنے کو جو ہے قبول عطا فرمائیں۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے عنوان، اپنے ٹاپک کی طرف، اور ٹاپک بڑا اہم ہے، اپنے آپ میں اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ایسا کوئی فرد دنیا کے اندر نہیں ہے جو دنیا کی بہتر زندگی نہ چاہتا ہوں۔ ہر شخص جو ہے، ہر انسان جو ہے دنیا کی بہتر زندگی چاہتا ہے۔ میں اور آپ دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہر انسان مومن ہو یا کافر ہو، ٹھیک ہے، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، ہم لوگ جو کام بھی دنیا کے اندر کرتے ہیں، اوپر کر لیجیے، ہلکا سا اوپر، ہائٹ بڑھا دیجیے، تھوڑی سی ہائٹ اوپر کر دیجیے اگر ہوتی ہوں گے تو، بس ہلکی سی، ٹھیک ہے کافی ٹھیک ہے۔ چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں، دیندار ہو یا بے دین ہو، جو کچھ بھی کام ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ یقیناً دنیا کی ایک بہتر زندگی کے لیے ہی کرتے ہیں۔ ان تمام مثالوں میں یہ مثال بھی دے سکتا ہوں کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ یہاں آئے ہیں تو یہاں بھی اس کے آنے کا مقصد تھا کہ ایک اچھی بہتر دنیا کی زندگی ہمارے وطن میں لوگ گزارے، ہے نا، کیونکہ دنیا کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہتر زندگی گزارے، اور یقیناً مومن ہونے کے ناطے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کی بہتر زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی انشاءاللہ عزیز ہماری بہتر زندگی ہو۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہمارے ساتھ جو ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی بہتر زندگی کے لیے اپنے راستے ایجاد کرتے ہیں، مطلب ہم نے اپنے راستے بنائے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان راستوں پہ چل کے انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا کی زندگی بہتر ہو جائیں گی، اور وہ راستے کیا ہم نے ایجاد کیے۔ کچھ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ اگر میں دنیا میں مال و دولت کما لوں تو یہ بہتر زندگی کا ایک تصور ہے کہ یہ زندگی اچھی ہو جائیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ یاد رکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ میرا فلاں خاندان سے رشتہ جڑ جائے، یہ ایک بہتر زندگی کا تصور ہے، تو میں کامیاب رہا، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوا۔ کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ خود کا ایک گھر بن جائے، میرا اپنا خود کا ایک گھر ہو تو یقیناً یہ بہتر زندگی کا تصور ہے کہ میں ایک اچھی زندگی دنیا کی گزار رہا ہوں۔ ایک انسان کے پاس خود کا گھر ہے تو ایک گاڑی اچھی اگر میرے پاس ہو جائے تو یہ ایک بہتر زندگی کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہے اس چیز کو بہتر زندگی جو ہے تصور کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہو جائیں گا تو انشاءاللہ میری زندگی ایک بہتر زندگی ہو جائیں گی۔ کچھ لوگوں نے تو یہ سوچ لیا، بہت ہی خطرناک سوچ، جس کو کہتے ہیں ایک دم گھٹیا سوچ، انہیں یہ لگتا ہے کہ اسلام دین کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی اچھی ہو جائیں گی، کیونکہ دین پہ چلیں گے تو مشکلیں، پریشانیاں، تکلیف اور شرعی احکام پہ عمل کرو، اس سے مشکل ہوتی ہے دنیا کی زندگی، لہٰذا دین کو بس گھر کی حد تک اگر رہنے دیا جائے، جب گھر سے نکلے تو لاک کے ساتھ اس کو بند کر دے تو زیادہ اچھا ہے۔ پروفیشنل لائف میں میرا دین دخل نہ دے، ٹھیک ہے، میرے بزنس لائف میں میرا دین دخل نہ دے، میرے کالج لائف میں میرا دین دخل نہ دے، تو یہ ایک اچھی زندگی گزاروں گا میں۔ تو گویا ہم نے کیا کیا، اپنے راستے ایجاد کیے، اپنے راستے نکالے ایک بہتر زندگی کے تصور کے ساتھ کہ ہاں یہ کرنے سے انشاءاللہ عزیز میری زندگی اچھی ہو جائیں گی، بہتر ہو جائیں گی، تکلیفوں سے، غموں سے دور رہیں گی، مصیبتوں سے دور رہیں گی، میں اچھے سے دنیا کی زندگی، دنیا کی چیزوں کا لطف اٹھا سکوں گا، فائدہ اٹھا سکوں گا، اور دنیا اچھی گزر جائیں گی۔ یہ ہم لوگوں کے مختلف تصورات ہیں، یاد رکھیے۔ لیکن یاد رکھیے اگر دنیا کی واقع میں ایک ایسی زندگی گزارنا ہے جو بہتر ہو،
بہتر ہمیشہ مالداری نہیں ہوتی، بہتر ہمیشہ خود کا گھر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہتر کا معنی یہ نہیں کہ میرا رشتہ کسی ایسے خاندان میں جائے یا میں جڑ جاؤں جو بہت اعلیٰ ہے مانا جاتا ہے۔ بہتر کا ہمیشہ یہ معنی نہیں ہے کہ میں جو ہے دنیا کے اندر میرے پاس زیادتی ہو۔ بہتر دنیا کی زندگی یا دنیا کی اچھی زندگی کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی میرے اور آپ کے پاس ہو اس چیز کا ہم دل کے سکون کے ساتھ فائدہ اٹھائیں۔ ورنہ اللہ رب العزت نے مال کے انبار دے دیے لیکن انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا اپنی نفس کے لیے، چونکہ کھانے پینے میں روک ٹوک ہے، اتنا ہی کھا سکتا ہے، اتنے گرام کا، اتنے کیلوری سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ کیا کریں گا اتنی مال و دولت؟ سونا ہے تو بستر پہ بھی نہیں سو سکتا، گدے پہ اس کو نیچے سونا ہے اس لیے کہ اس کو پرابلم ہے پیٹھ کا۔ تو بہتر دنیا کی زندگی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زیادتی میرے پاس ہو، بہتر دنیا کی زندگی یہ ہے کہ جتنا ہو اس کا میں فائدہ اٹھا سکوں۔ اور وہ فائدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرتے ہوئے جو کچھ نعمت ہے اس کا فائدہ اٹھاؤں، یہ ایک بہتر زندگی ہے۔ تو اس میں ایک غریب آدمی بھی بہتر زندگی گزار سکتا ہے، تو وہیں ایک مالدار انسان بھی بہتر زندگی گزار سکتا ہے، ایک مرد بھی بہتر زندگی گزار سکتا ہے تو ایک عورت بھی بہتر زندگی گزار سکتی ہے۔ وہ آ کر آپ گلف میں چاہیں کام کریں، یہاں بھی بہتر زندگی ہو سکتی ہے، اپنے وطن میں، اپنے خریے میں، اپنے گاؤں میں رہے، وہاں بھی ایک بہتر زندگی ہو سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسلامی اصولوں کو اس میں ڈالا جائے اور جو کچھ ہم اس کے اندر، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے اندر مطمئن رہے، دل خوش رہے، اطمینان رہے، سکون رہے، اور مصیبت، پریشانیاں، آفتیں، تکلیفوں سے انسان دور رہے۔ اور اگر مصیبتیں، تکلیف، آفتیں، پریشانیاں ہو بھی تو اس میں بھی ایک سکون ہو، اطمینان ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے انبیاؤں کو اور ان کے پیروکاروں کو، ان کے ماننے والوں کو آزمایا۔ کچھ کو ایسے آزمایا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، کچھ کو ایسے آزمایا کہ ٹاٹ کے علاوہ پہننے کو کچھ نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس حالت میں بھی اتنے خوش تھے جتنے تم فراوانی میں بھی خوش نہیں ہوتے ہو۔ تو اگر ویسی حالت بھی ہو تو دل کا سکون ہو، اطمینان ہو، جو کچھ اللہ نے دیا اس کو استعمال کر سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہتر زندگی ہے۔ لیکن اللہ رحم کرے ہم پر، ہم نے عجیب و غریب تصورات کے ساتھ بہتر زندگی کے اپنے راستے ایجاد کیے ہیں۔ وہ راستوں کو چھوڑ کر ہمیں شرعی بنیادوں پر چلنا ہوگا۔ ایک اور غلط فہمی جو کچھ لوگوں کو ہو جاتی وہ یہ ہے کہ نہیں، دین پہ چلے تو بہتر دنیا کی زندگی سوچنا ہی نہیں۔ یہ بہت غلط تصور ہے، یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں نے دین پر عمل کیا یقیناً ان کو آزمایا، لیکن اس آزمائش کے بعد ایک بہتر زندگی دی، جس کی جیتی جاگتی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، جنہوں نے ابتدائی دور میں بڑی تکلیفیں اٹھائی، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا بھی ان کے لیے کھول دی، ہے نا، دنیا بھی کھول دی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جب خلیفہ تھے، گلی سے گزر رہے مدینہ کی، کچھ بچے پیروں سے جو ہے ایک تاج سے کھیل رہے، تاج ہوتا ہے بادشاہ سر پہ رکھتے ہیں، تاج سے کھیل رہے ہیں۔ پوچھا کس کا تاج ہے؟ تو کہا یہ خسرو کا تاج ہے۔ وہ مال غنیمت اور کسی نے لا کے دے دیا بچوں کو، اور بچے کھیل رہے ہیں اس سے۔ تو ایسی دنیا بھی دیکھی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو گویا اللہ رب العزت آزماتا ہے، ٹھیک ہے، دین پر چلنے سے، لیکن اس کے بعد ایک بہتر زندگی دیتا ہے دنیا کی بھی، اور یقیناً جو دین کے مطابق زندگی گزار کے گئے ان کے لیے دنیا بھی خیر ہوتی ہے اور آخرت بھی خیر ہوتی، یاد رکھیے۔ تو یہ غلط تصور سے ہمارے نوجوان یا کچھ لوگ نکلے کہ دین پر چلنے سے اچھی زندگی نہیں ہوتی، لہٰذا دین کو ترک کرنا ہی ایک کنڈیشن، ایک سلوشن ہے، اور اپنے راستے ہم ایجاد نہ کریں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اسلام نے جو راستے ہمیں بتائے ایک دنیا کی بہتر زندگی کے، جو اصول، جو ضوابط بتائے ہیں، ان اصول اور ضوابط کو انشاءاللہ ہم فالو کریں گے تو ایک اچھی زندگی ہوں گی۔ لیکن ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو کوئی دوسرا اسلام سمجھا تو زیادہ اچھے سمجھتا ہے، ایک غیر مسلم نے فلاں کیا، یہ ہوا، اوہ بات سمجھ میں آ گئی اب میرے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ حالانکہ اسلام نے جو اصول بتائے، یاد رکھیے، یہ اصول اتنے پیارے، اتنے بہترین، اتنے آسان اور اتنے ہیومن نیچر کے مطابق ہیں، اگر ان کو ہم فالو کریں گے، اڈاپٹ کریں گے، ان پہ زندگی گزاریں گے، دنیا بھی اچھی ہوں گی انشاءاللہ اور آخرت بھی اچھی ہوں گی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک بہت صرف بات کو سمجھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک سیمینار ہم نے رکھا تھا کہ اسلامک بینکنگ کے اوپر، اسلامک بینکنگ کیسے چلتی، کیا ہوتی ہے، اس کا نام دیا تھا، اسلامک تو نہیں لکھا تھا، وہاں لکھا تھا بلا سودی بینکاری، نان انٹرسٹ بیس بینکنگ کیسے چلتی ہے۔ تو ایک صاحب جو ہے نان انٹرسٹ بیس بینکنگ کا جو یہ ٹائٹل سن کر وہ ملنے آئے، جو کہ نان مسلم تھے، اور ایک بڑی شخصیت ہے ہندوستان کے اندر جہاں تک معاملہ فائنینس اور اکنامی کا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے جو پارلیمنٹ جب نہیں بنتی ہے تو وہاں جتنے لوگ نئے ایم پیز چن کے آتے ہیں ان کو پیسہ کیسا بنتا ہے، کیسا چھپتا ہے، اس کی ویلیوز کیسے ڈیفائن ہوتی ہے، وہ ایکسپلین کرتے ہیں جا کر، اور وہ اتفاق سے رہنے والے میرے ہی شہر کے ہیں، تو نان مسلم ہے۔ لیکن وہ آئے اور آ کر کہا کہ یہ سیمینار میں مجھے اٹینڈ کرنا ہے، مجھے یہ سننا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے ان سے بات چیت کی، آپ کو کیوں آنا ہے اس سیمینار میں؟ تو بولنے لگے میں نے 30 ایئرس ریسرچ کیا نان انٹرسٹ بیس بینکنگ پر، بلا سودی بینکاری پہ 30 سال کی ریسرچ تھی میری، 30 سال کی ریسرچ۔ پھر 30 سال کی ریسرچ کے بعد کسی نے کہا یار دنیا کے جو مذاہب ہوتے ہیں نا، ریلیجن ہوتے ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھو، کچھ شاید اس میں بھی کچھ ویلیوز ملے، کچھ چیزیں ملے۔
تو پھر میں نے یہودیت اسٹڈی کی تو مجھے تو ایسا لگا کہ یہ قوم تو شاید سود دینے کے لیے پیدا ہوئی ہے، دینا اور لینا، تو مجھے نہیں ملا۔ پھر میں نے عیسائیت کو اسٹڈی کیا تو عیسائیت میں ہوا یہ کہ کسی نے پوپ سے 17 سینچری میں ایک فتویٰ مانگا، ایک مسئلہ پوچھا کہ سود کی حرام ہے یا حلال، پوپ نے بہرحال اس میں کوئی جواب نہیں، خاموشی اختیار کی۔ کمنگ جنریشنز میں اس کے بعد کی آنے والے دور میں صدیوں میں انہوں نے 2% کو حلال قرار دیا، پھر 4 کو حلال قرار دیا، پھر 10 کو حلال قرار دیا، پھر 20 کو دیا، اور اب انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی کہ بھائی کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تو مجھے لگا یہاں بھی اس کا سلوشن مجھے نہیں ملے گا۔ پھر بالآخر میں نے سوچا اسلام بھی دیکھ لیتے ہیں، اب ایک آخری چلو دیکھ لیتے کیا اس میں کچھ ہے کیا۔ ان کے نزدیک اس مذہب میں کوئی ایسی خاصیت تھی نہیں، دیکھ لیتے نہیں چلو۔ جب اسلام کا انہوں نے بلا سودی نظم دیکھا، جو انہوں نے پھر فتاوے پڑھے، جو قرآن کی آیتیں پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ میں یہی تو تلاش کر رہا تھا اتنے سالوں سے۔ اور پھر وہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ 30 سال کی محنت میری پوری رائگاں ہو گئی، کاش کہ اگر میں کتاب و سنت تمہاری قرآن و حدیث پڑھ لیتا تو 30 ایئرس کی ریسرچ وہاں کر کے کچھ اور ریسرچ کرتا ہوتا اب تک۔ آلریڈی ایک نظام موجود ہے، لیکن افسوس مجھے لگا کسی مذہب میں نظام نہیں ہوگا، میں نے اس کو پڑھا نہیں۔ تو گویا وہ لوگ غیر مسلم، نان مسلم جس کو ہم کہیں گے، وہ اسلام کی طرف آ رہے چونکہ اس میں سولوشنز اور حل ہے۔ گویا ایسا ہے کہ ہم جا کے پتھر کی دیوار پہ پہلے سر مار کے سر پھوڑتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا راستہ پیچھے تک کھلا، ادھر دیوار توڑ رہے آپ۔ تو اسلام میں سولوشن ہے، پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی وہ چیزیں جو اسلام بتاتا ہے۔ اسلام کی باتیں مطلب سب سے آخری میں دیکھا جائیں گا، پہلے اپنی کوششیں پوری کر لو۔ تو یاد رکھیے، چاہے نوجوان ہو چاہے بوڑھے ہو، اس بات کو سمجھے کہ اگر دنیا کی ایک بہتر زندگی چاہیے تو اسلام میں وہ سسٹم ہے، وہ نظام ہے، وہ طریقہ ہے۔ اب میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں سے انشاءاللہ کوئی بات نئی نہیں ہوں گی آپ کے لیے، خالی ریپیٹیشن ہی ہوگا۔ پھر سے ایک بار ریمائنڈر پھر دے رہا ہوں میں آپ کو، کچھ بھی چیز نہیں آپ بولیں یہ تو سنا، یہ تو سنا، یہ تو سنا، یہ تو سنا، بس میں ایک ترتیب میں وہ سنائی باتوں کو پھر ایک بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صرف ایک اور یاد دہانی، ایک اور ریممبرنس، ایک اور یاد دہانی کرا رہا ہوں آپ کو کہ ایک بار اور ریفریش کر لے اپنے مائنڈ کو، اچھا ہاں یہ چیزیں بھی ہیں۔ تو میں کوئی نئی باتیں آپ کے سامنے بالکل نہیں رکھنے والا ہوں، یاد رکھیے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ مسئلہ یہ کہ ہم کبھی ارادہ نہیں کرتے کہ ہاں انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر وہ ارادہ کر لے تو یاد رکھیے، مالی طور سے جو بھی اسٹیٹس اور کنڈیشن ہو، سماج کے اعتبار سے جو بھی سماج میں رہتے ہو، آپ جہاں بھی رہتے ہو، آپ ایک اچھی دنیا کی زندگی گزاریں گے اطمینان کے ساتھ، دلی سکون کے ساتھ۔ سمجھے بات؟ تو لہٰذا میں صرف ایک یاد دہانی آپ کو کرانے جا رہا ہوں، ہم کوشش کریں کہ اس پہ عمل کریں۔ بہت ساری بار لوگ بولتے ہیں کتنے بار یہ بات ہم کو بتائی جائیں گی، سوال یہ نہیں ہے کتنے بار بتا جائیں گی، سوال یہ ہے کہ کتنا عمل اس پہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں نماز کا کتنے بار تذکرہ کیا؟ اگر اللہ ایک بار بھی یہ بیان کر دیتا یہ نماز فرض ہے تو وہ ایک آیت میں ایک بار بیان کیے کے بعد بھی ہمارے لیے وہ فرض تھی، اتنی ہی فرض تھی جتنا چاہے 70 بار بیان کی گئی ہو قرآن میں، اتنی ہی فرض تھی۔ لیکن بار بار یاد دہانی کرائی گئی، چونکہ ریمائنڈرز کیا ہوتے ہیں، یاد دہانی انسان کو نفع بخش ہوتی ہے نا۔ تو اللہ ہم کو یاد دلا رہا ہے، ہم بھی اپنے بچوں کو بار بار یاد دلاتے ہیں نا، کہاں کرتے ہیں؟ ہوم ورک کرے گا بیٹا؟ ہاں کرتا ہوں، کرے کیا کرے گا؟ ریممبرنس، یاد دہانی سے آدمی ریفریش ہوتا ہے اور عمل کی طرف بڑھتا ہے۔ بہرحال تو میں پھر ایک ریمائنڈر آپ کو دے رہا ہوں، کوئی نئی چیز نہیں، ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں پہ عمل کریں ہم انشاءاللہ۔ آئیے پہلا طریقہ دنیا کی اچھی زندگی، فتنہ اور فساد سے بچی ہوئی زندگی، اطمینان اور سکون کی زندگی، وہ ہم کیسے گزاریں؟ جس کا پہلا اصول یاد رکھیے، یا خوشگوار زندگی جس کو عام زبان میں کہیں گے، وہ یہ پہلا اصول ہے ایمان اور عمل۔ ایمان اور عمل یہ فرسٹ بیس ہے، فرسٹ سٹیپ ہے ایک دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کے لیے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام سے چھوڑ کر، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر اچھی زندگی ہوتی ہے، یا یہ نہ سمجھے اسلام نے جو اعمال کا حکم دیا ان اعمال کو ترک کر کے اچھی زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سارے نوجوانوں کے ذہن میں کچھ باتیں بیٹھی ہوئی ہے، جیسا کہ وہ اپنے چہروں کو، داڑھی کو صاف کر دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے اس سے نوکری نہیں ملیں گی۔ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، میں کسی کو یہ خاص ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف وضاحت کے لیے۔ ایک غلط فہمی ہے، ہو گئی ہے، اگر ہم فلاں چیز کریں گے، نماز کو جائیں گے ٹائم ٹو ٹائم، یہاں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسرے ممالک میں، ہمارے ملک میں نمازوں کو جانا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو نماز کو جائیں گے تو شاید باس سیلری یا انکریمنٹ نہیں دیں گا، ایسی سوچ آ چکی ہے۔ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، سب سے پہلا عمل جو دنیا کی بہتر، اچھی، خوشگوار، ایک اچھی زندگی گزارنے کا ہے، وہ طریقہ، وہ ہے پہلا اصول جو ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور نیک اعمال یہ فرسٹ بیس ہے، یاد رکھیے، دنیا کی اچھی زندگی کے لیے، جس کو افسوس کی بات ہے دنیا نے جس کو ہم کہیں گے جس طرح سے بتایا اس کے مطابق تو اسلام پر چلنے سے ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، بلکہ
اچھے تعلیم یافتہ آدمی نہیں بن سکتے، مالدار نہیں ہو سکتے، اچھی زندگی نہیں ہو سکتی، زندگی جینے کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. یہ سب ان کی باتیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو پہلا اصول یاد رکھیں، ایمان اور عمل صالح یہ سب سے پہلی چیز ہے ایک بہترین زندگی کے لیے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے جو کوئی نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن وہ ہو مومن، وہ ہو ایمان والا، تو ہم اس کو بہترین دنیا کی زندگی عطا کرتے ہیں. کوئی بھی انسان ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور وہ ہو ایمان والا. ٹھیک ہے، جو کوئی نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ ہو ایمان والا، تو ہم اس کو دنیا کی بہترین زندگی دیں گے. تو یہاں دیکھیں اس آیت میں فرسٹ کنڈیشن جو میں رکھ رہا ہوں وہ بیان ہو رہی ہے کہ جو کوئی نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور وہ ہو ایمان والا، تو اس کو اللہ رب العزت حیات طیبہ، بہترین دنیا کی زندگی دینے والے، ایک اچھی دنیا کی زندگی دینے والے. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اور اللہ سے سچا اور پکا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، کسی کا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے. تو یہاں ہم لوگ وہ چیز چھوڑ دیں جو ایمان کو اور نیک اعمال کو ترک کرتے اپنے جابس کے لیے، ترک کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے. وہ یہ سوچ نکال دے اپنے ذہنوں سے. یاد رکھیے، ایمان اور عمل صالح کے اندر ہی ہماری بقا، ہماری خیر خواہی، ایک دنیا کی اچھی زندگی ہمارے لیے. یاد رکھیے، تو پہلا اصول دنیا کی اچھی زندگی گزارنے کا ہے، ایک انسان ایمان لائے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے بتائے گئے یا ایمان کے مطابق جو اعمال ہیں ان اعمال کو کرے. انشاءاللہ العزیز ایک بہترین دنیا کی زندگی ہم جئیں گے. یاد رکھیے. ٹھیک، اسی طرح نیک اعمال کے اندر اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اس لیے کہ اللہ کی کتاب نے حکم دیا اعمال کا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور خود آپ نے کر کے بتا دیا. تو لہٰذا یہ بات بھی اس میں داخل اور ضروری ہے بتانا کہ ہم جو بھی اعمال کریں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، آپ کے طریقے کے مطابق ہو. چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل ہو یا کتنا ہی چھوٹا عمل ہو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اس کا ہم خاص خیال رکھیں. آئیے دوسرے اسٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا اصول کیا ہے ایک بہترین دنیا کی زندگی گزارنے کا؟ وہ دوسرا اصول ہے، وہ ہے شکر. شکر، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں بندہ اللہ کا شکر کرے. اور جب بندہ اللہ نے جو کچھ اس کو دیا اس میں شکر کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس میں اور مزید اضافہ کرتا ہے. ہمارے پاس ناشکری کا یہ حال ہے، ناشکری کا مطلب شکر کے خلاف جو چیز ہوتی، ناشکری کا یہ حال ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے، سمجھ رہے آپ، اس کو نہ دیکھتے ہوئے جو دوسروں کے پاس ہے یا جو ہو سکتا ہے اس کو سوچ سوچ کے ہی ہم پچھتاتے ہیں. اگر آج ابا ایسا نہیں کرتے نا تو ہم لوگ یہاں ہوتے. ارے بھائی جو ہو گیا وہ ہو گیا، اگر مگر ایسا نہیں کرتے ویسا نہیں کرتے، ہو گیا ہو. سمجھ رہے بات کو؟ یہی ساری چیزیں ہو رہی. شکر جو حالت میں الحمدللہ ہے اس حال میں الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریف اس اللہ کی ہے چاہے میں جس حال میں رہوں. تو شکر گزاری یاد رکھیے، یہ بہت اہم چیز ہے. علماء لکھتے ہیں اگر اسلام یا دین ایک پرندہ ہے، اگر اس کی مثال ایک پرندے کی ہے تو شکر ایک پر ہے اس کا اور صبر دوسرا پر ہے اس کا. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے شکر گزاری. جو کچھ ہے اس میں ہم جو ہے مطمئن رہے تو رب العزت اس میں اور اضافہ کرتا ہے. لیکن جو کچھ ہے جب اس میں ہم ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العزت کمپلین کرتے ہیں، نعوذ باللہ کبھی کبھی تقدیر کو کوستے ہیں، میرے ہی ساتھ ہونا تھا کیا، اتنی محنت کر کے مجھے ہی نہیں ملا، سب کچھ کر کے اب یہاں تک پہنچے تو گورنمنٹ نے نئے رولس لا دیا، اب میں کیا کروں، فیملی کو چھوڑ کے آنا پڑا، فلاں ہے. آپ مطمئن نہیں ہیں اپنے حالات سے، آپ پریشان ہیں اس سے، اور پھر پریشانی پہ پریشانی یہ کہ آپ سوچ بھی اچھے نہیں رکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے اچھی اپارچونیٹیز بھی سامنے ہو تو دکھ نہیں پاتی، اس لیے کہ آپ فکروں میں پریشان ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا شکر گزاری کا مادہ رکھے، شکر گزاری کا مادہ رکھیے، کوشش جاری رکھیے اچھے سے اچھا کرنے کی، لیکن جس حال میں ہو اس میں آپ خوش رہے، مطمئن رہے. اور اس کے لیے جو اصول آپ کو اپنانا ہے شکر گزاری کے لیے کیا ہے معلوم آپ کو؟ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا ہے تو آپ خود بخود شکر گزار بندے بنیں گے اللہ کے، کہ میرے پاس تو یہ ہے، فلاں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، الحمدللہ. سمجھ رہے آپ؟ لیکن ہمارا یہ ہے کہ اس کے پاس وہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، ختم. پھر کیا الحمدللہ، پھر تو بس یہی شکایتیں رہیں گی، اللہ فلاں چاہیے فلاں چاہیے فلاں چاہیے، یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے وہ بھی، یہی چلتے رہیں گے. آپ مانگیے اللہ سے، خوب مانگیے، اچھی دنیا کی زندگی مانگیے، لیکن ناشکری مت کیجیے جس حال میں ہے. تو اللہ رب العزت دیکھیے آپ کو اضافہ کرتا جائے گا. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 نے بیان کیا اور فرمایا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ رب العزت یہ اعلان کر چکا ہے. کیا اعلان کر چکا ہے؟
کہ جو ہے اللہ فرماتا ہے اور یاد رکھو تمہارا رب نے باخبر کر دیا ہے کہ تم شکر گزار بنو تو میں تمہیں اور دوں گا. اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور اضافہ کریں گا. اگر ہم شکر گزاری نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ اضافہ نہیں کریں گا. آگے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے فرمایا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میری سزا، میرا عذاب بہت سخت ہے. یاد رکھیے. تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے جو حال میں ہے. اس سے دنیا کی ایک بہتر زندگی ہوتی ہے. اور یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو دنیاوی لحاظ سے بھی بات بہت صحیح ہے. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ آپ جو حالت میں ہیں اگر اس میں آپ کمپلین کرتے رہیں گے تو ذہنی طور سے آپ بیمار ہو جائیں گے تھوڑے دیر میں. لیکن آپ جس حالت میں اگر اس میں اطمینان اختیار کر لیں گے تو آپ کو وہاں اچھا لگنے لگے گا اور اس کے بعد آپ بہت ساری چیزیں اور کر سکتے ہیں، ورنہ آپ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہی حال ہے. تو دوسری چیز تھی ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں. تیسرا اصول جو ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ تیسرا اصول اچھی زندگی کا وہ ہے صبر. وہ کیا ہے؟ صبر. آنے والی تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، کسی بھی چیز پر ایک مومن صبر کرے. اور مومن جس چیز پہ مطلب اس کو کوئی تکلیف آتی، پریشانی ہوتی، یہاں تک کہ حدیث میں آتا تھکن ہوتی ہے، اس کو تھک جاتا ہے، تو بھی اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا اگر وہ صبر کرتا رہے. صبر کرتا رہے. ہر چیز کا بدلہ ہے، یاد رکھیے. اور یہ معاملہ مومن کے سوا کسی کا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے علاوہ کسی کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جب اس کو کوئی اللہ چیز نعمت دیتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے. جب کوئی پریشانی دیتا ہے تو صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے. اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. تو لہٰذا دنیا میں آنے والی پریشانیوں پر ہم صبر کریں. اللہ رب العزت اس سے جو ہمیں بہت دنیا کے فائدے دیتا ہے. اور یہ بات اللہ رب العزت نے، میں سمجھتا ہوں آپ تمام لوگ جانتے ہیں، سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی بہت مشہور اور معروف آیت نمبر 155 سے لے کر 157 میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ یہاں صبر کرنے والوں کو بشارت دیگر فرمایا کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. کن چیزوں سے؟ خوف سے اور بھوک سے اور مال کی اور جان کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو لوگ اس میں صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبریاں سنا دیجئے، ان کو خوشخبریاں سنا دیجئے. تو اللہ ہمیں آزماتا ہے خوف سے ہے نا، اور اس کے بعد بھوک سے. یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. ہم میں سے اکثر لوگ دنیا کے ایسے علاقوں میں رہتے ہیں نہ وہاں خوف کی وجہ سے ہم پر آزمائے جا رہے ہیں، نہ بھوک کی وجہ سے آزمائے جا رہے ہیں. الحمدللہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں. رات بھی ہو تو دروازے کھلے ہیں، کبھی کوئی خوف نہیں کہ کوئی چیز ہوں گی. اسی طرح آپ سمجھیں نا، بھوک کا کبھی خوف نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ اتنا زائد ہے کہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی کھا لے تو زیادہ اچھا ہوگا ویسٹ ہونے سے، ہے نا. تو گویا اللہ نے ویسا آزمایا نہیں ہم کو. لیکن اگر آزماتا بھی ہے، ایسے بھی دنیا کے علاقے ہیں جہاں لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، خوف سے، بھوک سے، تنگ دستی سے اور مختلف قسم کی دیگر چیزوں سے، اور اس میں وہ صبر کریں تو یہ صبر کرنا ان کے لیے جو ہے بہت نفع بخش اور فائدہ مند ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے، پہنچتی ہے، یا وہ حزن و ملال غمزدہ ہوتا ہے، تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی اسے چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. تو اگر ہم صبر کریں گے تو صبر کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک روایت نے فرمایا ایسے معاف ہوتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے جھڑتے جب سوکھ جاتا ہے یا اس کا موسم پتجھڑ کا آتا ہے، پتے کیسے جھڑ جاتے ہیں، ویسے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر ہم صبر کرتے ہیں. تو سمجھ رہے ہیں بات. اور ایک بات یاد رکھیے، صبر اور شکر کا بڑا گہرا تعلق ہے. ایک ہوتا ہے تو دوسرا بھی ہوتا ہے، اور ایک چلا جائے تو آٹومیٹیکلی دوسرا بھی نکل کر چلا جاتا ہے. یاد رکھیے. تو آپ بولیں گے میں بہت صبر والا ہوں لیکن شکر نہیں کرتا ہوں، تو وہ صبر بھی نہیں، وہ نکل جاتا ہے. تو صبر اور شکر یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. نوجوان بیٹھے ہیں، بہت سارے نوجوانوں کے اپنے والدین سے بہت ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں. اتنے ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں کہ بیچارے وہ کبھی پوری بھی نہیں کر پاتے ہیں. اگر وہ شکر گزاری کا مادہ رکھے تو اس بات کو وہ سمجھیں گے. ورنہ ہوتا یہ کہ ہم لوگ اپنی عمر کو جب گزار لیتے ہیں جوانی سے، اور جب خود اس مرحلے میں آتے ہیں جہاں ہمارے والد کبھی کھڑے تھے، پھر بولتے ہیں کہ اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ان کو کیا تکلیف ہوئی میرے ایک جملے سے. ایک والد ہے جو انتھک محنت کرتا ہے، انتھک کوشش کرتا ہے، اور عید پر یا آپ کی خواہش کے مطابق ہے، یا آپ کے کورس کے لیے یا آپ کی گاڑی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، پھر لیکن بیچارہ جو کر پاتا ہے وہ ہوتا ہے جو آپ کو دیتا ہے ابا اتنا ہی میرے لیے آپ نے کیا. وہ ایک آپ کا جملہ ہے خالی ناشکری کا، لیکن اس پہ کیا گزرتی جس نے سب کچھ لگا دیا آپ کے لیے، تب جا کے وہ ہوا. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، افسوس کی بات ہے، وہاں سمجھ میں نہیں آتی بات، بعد میں سمجھ میں آتی ہے جب اس مرحلے میں میں پہنچتا ہوں، اس مقام پہ میں جاتا ہوں کہ
کہ کیا گزری ہوں گی. تو شکر گزاری صبر کرنا ہم سیکھیں, یہ بہت بہت زیادہ فائدہ مند ہے. چوتھا اصول, جو بیماریوں سے بچنے کے لیے, مصیبتوں سے بچنے کے لیے, اچھی دنیا کی زندگی تبھی ہوگی جب بیماری مصیبتوں سے آپ بچیں, ٹھیک ہے. اسی طرح پریشانیوں کو دور کرنے کی جو چیز ہے, جو اصول ہے, وہ یہ ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے, یاد رکھیے, جس نے اس کو تھاما اس نے اس کے ثمرات, اس کے فائدے اٹھائے, ایسے عظیم فائدے جس کو بیان نہیں کیا, عظیم فائدے توبہ اور استغفار. اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں توبہ استغفار مطلب ہاں گناہ کیا ہوں گا اس میں. نہیں, توبہ اور استغفار ضروری نہیں کہ ہر بار انسان گناہ کرے تو ہی کرے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت تھی توبہ اور استغفار کرتے تھے, جبکہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے لیکن توبہ کرتے تھے. پھر تو یہ تو نیکوکاروں کی صفت ہے, یاد رکھیے. جہاں انسان گناہ کرتا ہے تو توبہ اور استغفار کرتا ہے, وہیں نیکی کرے بھی تو استغفار کرنا ہے. کیوں؟ تو ہو سکتا ہے نیکی میں کچھ کمی رہ گئی, استغفار سے پوری ہو جائے. اس لیے نماز کے بعد ایک بار اللہ اکبر, 3 بار استغفر اللہ. حالانکہ عبادت کی, پھر استغفار کیوں؟ ہو سکتا ہے کچھ کمی رہ گئی ہوں گی تو اللہ پوری کر دے اس کو اس سے. تو ضروری نہیں ہے کہ گناہ کی بات ہی کرے, نیکی کی بات بھی کرنا ہے. ہو سکتا ہے دکھاوا ہو گیا ہوں کہیں صدقہ دینے میں, استغفر اللہ, غلطی ہو سکتی انسان سے. تو توبہ اور استغفار کو ہم اپنی پہچان بنائیں, یاد رکھیں, عادت بنائیں, کثرت سے کرے. اس کا معاملہ ایسا ہو کہ ہم اس کو ہمیشہ کرتے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زائد یا 100 مرتبہ تک توبہ اور استغفار کرتے, جبکہ آپ گناہ نہیں کرتے. سمجھ رہے آپ؟ تو ہمیں بھی توبہ اور استغفار کو کثرت سے کرنا ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے توبہ اور استغفار کے تعلق سے, اور اس کے جو ثمرات ہیں, اس کے جو فائدے ہیں, وہ دیکھنے کے لیے ہم دیکھیں گے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے, جو کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت میں 59 ہے, پھر ہم نے ان لوگوں کو آسمان سے ان کے گناہوں کے سبب عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا. اللہ رب العزت لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ سزائیں دیتا ہے جب وہ کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں. جب وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. ہر انسان اپنی نفس پہ کچھ نہ کچھ ظلم کرتا ہے گناہ کی شکل میں. جب ظلم کرتا ہے تو اللہ عذاب دیتا ہے. لیکن یہی اگر قوم جب ظلم کرے اپنی نفس پر اور اس کے بعد استغفار کر لے, توبہ کر لے, توبہ اور استغفار ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے, دونوں میں بس تھوڑا سا فرق ہے. توبہ کا معنی رجوع کرنا ہے, اور استغفار جب انسان کو اسی سے رجوع کرتا ہے تو گناہ جو ہو چکے اس کی معافی کے لیے استغفار کرتا ہے. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو ایک انسان گناہ گار تھا, اس نے اللہ سے توبہ کی, پلٹ گیا, اپنا راستہ اس نے ٹرن کر لیا اور اس گناہ کو چھوڑ دیا, اور ساتھ میں استغفار کیا جو ہو چکا تھا اس کی معافی کے لیے. تو اسی لیے ہم معنی ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو توبہ اور استغفار یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے اس تعلق سے بیان کیا, بہت مشہور معروف آیتیں آپ تمام لوگ سنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بیان کرے اور کہہ رہے ہیں, اے میری قوم, اللہ سے کیا کرو؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگو, وہ یقیناً بہت معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اور اگر تم اللہ سے توبہ کرو گے, گناہ کی معافی مانگو گے, تو آسمان سے تمہارے لیے موصلہ دھار بہترین بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے, فائدہ مند ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا, اور نوح علیہ السلام نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تم لوگوں کو مال میں اور لڑکوں میں اللہ اضافہ کر دیں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہیں باغات دیں گا, کھیتیاں دیں گا, اور نہریں اس کے اندر سے جاری کر دیں گا. ایک عمل ہے استغفار, اور کئی فائدے دیکھیے اس آیت کے اندر, 5 فائدے ایک ساتھ آ رہے ہیں. عمل ایک ہے استغفار, فائدے 5 اس سے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اگر قوم استغفار کرتی ہے تو پہلا فائدہ اسے جو نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا. آپ چاہے کھیتی باڑی کرتے ہو یا نہ کرتے ہو, تعلق آج بھی پوری اکنامی کا آسمان سے برسنے والی بارش سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ایک عام آدمی بھی جانتا ہے بارش نہ ہو تو چارہ مہنگا ہو جاتا ہے, چارہ مہنگا ہو تو جانور مہنگے ہو جاتے ہیں, اس سے کیا کیا چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, آپ سے دودھ مہنگا ہو جاتا ہے, گوشت مہنگا ہو جاتا ہے, فلاں چیز ہو رہی, اور ایک پورا سسٹم کولیپس ہونا شروع ہو جاتا ہے بارش اگر نہ ہو تو. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو استغفار کا فائدہ اللہ موسلادھار بارش برسائیں گا. ٹھیک ہے, دوسرا فائدہ دیکھیے وہ فرما رہے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, مال میں تمہارے اضافہ کر دیں گا. کون سا انسان ہے جو مال نہیں چاہتا ہے؟ لیکن استغفار ہم بھول بیٹھے ہیں. مال میں اضافہ, لڑکوں میں اضافہ کریں گا, اولاد میں تمہاری اضافہ کریں گا. جن کو بے اولاد ہے استغفار کی کثرت کرے, دنیا کی ایک اچھی زندگی کے لیے اولاد ہونا چاہیے جس کی ہم تربیت کریں, جو کہ ہمارے لیے جب تک ہم زندہ ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی, اور مرنے کے بعد ثواب جاریہ بنیں گی, جنت میں مقامات کے آگے بڑھنے کی, درجات بلند ہونے کی وجہ بنیں گی. اور اگر وہ ہم سے نیک رہیں تو ان کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے گا, تو اور اونچے درجات ہو جائیں گے. سمجھ رہے آپ؟
تو اولاد دیں گا. پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور جو ہے باغات دیں گا اور اس کے اندر نہریں جاری کریں گا. ٹھیک, اتنے فائدے ہیں توبہ اور استغفار کے. ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے جو ہے توبہ کریں. پانچواں اصول جو ہے, جو بہتر دنیا کی زندگی کے لیے پانچواں اصول ہے تقویٰ. پانچواں اصول ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے, ایک عام زبان میں سمجھا رہا ہوں, اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان جو ہے اچھے کام کرے اور برائی سے رکتا رہے. عام زبان میں بالکل. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان نیک کام کرے اور برائی سے بچتا رہے, اپنی نفس کو بچاتا رہے. یہ ہے تقویٰ, یاد رکھیں. تو ہم تقویٰ اختیار کریں, ٹھیک ہے, اللہ کا ڈر اختیار کرے, اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرے کہ وہ ہمارا رب ہے, اس نے پیدا کیا, اس نے کچھ چیزوں کو حلال کیا, کچھ کو حرام کیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جو حلال ہے یا جس کا حکم دیا وہ حکم والے کام کرنا ہے, جو حلال ہے اس کو استعمال کرنا ہے, اور جن چیزوں سے روکا اور منع کیا ان سے رکنا ہے, جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام جاننا ہے. یاد رکھیے, یہ ہے تقویٰ, یاد رکھیے. اور تقوی کے بڑے فائدے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 نے فرمایا کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے مصیبتوں, پریشانیوں سے, مشکل سے, غموں سے نکلنا آسان کرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا, جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا. اس کے پیچھے ایک لمبا واقعہ ہے, وقت نہیں ہے واقعے کی, بس مختصر جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. واقعہ یوں تھا کہ ایک صحابی کو رومی لوگوں نے پکڑ لیا, گرفتار کر لیا. ان کے والدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہ اللہ کے رسول ہمارے بچے کو رومیوں نے گرفتار کر لیا اور ان کو چین میں, سلاخوں میں, لوہے کی سلاخیں ان کے پیروں کو بیڑیاں ڈال دی اور گرفتار کر لیا, ہم کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, کثرت سے استغفار کرو. والدین نے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا, کثرت سے استغفار کیا. وہ کہتے ہیں میں رات میں جو ہے سویا ہوا تھا, بیڑیاں ٹوٹ گئی. میں نے ایک جو ہے تاریخ کی بک میں بہرحال یہ ایک واقعہ پڑھا تھا کہ 2 ایسے لوگ تھے جن کی بیڑیاں جو بہت مضبوط تھی وہ اچانک ٹوٹ گئی. مطلب یہ ہسٹوریکلی ڈاکیومنٹڈ واقعہ ہے. رومیوں نے لکھا کہ ایسا ہوا رات میں ایک آدمی کے ساتھ. بہرحال تو وہ بیڑیاں ٹوٹ گئی اور وہ وہاں سے نکلے, ایک اونٹ پر سوار ہوئے, جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ چونکہ ایک اونٹ کو انہوں نے لیا, دوسرے اونٹ بھی باڑے سے نکل گئے اور یہ اونٹ پر جس پر سوار ہو کر آئے باقی اونٹ بھی پیچھے پیچھے آ گئے. فجر میں یہ آئے, اپنے والدین کو آواز دی, والدین فوراً پہچان گئے ہمارا بیٹا ہے, فوراً آئے, ملاقات ہوئی, کہا چلو نماز کے لیے. فجر کا وقت تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پاس ہم جائیں گے. وہ گئے, وہاں جانے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک مسئلہ ہے. کہا کیا؟ کہا میں تو آگے آزاد ہو کر, یہ اونٹ ساتھ آ گئی ہے, یہ تو میرے نہیں ہے, دشمن کے اونٹ تھے نا. تب یہ آیت نازل ہوئی جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنا آسان کرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں کیا ہوں گا, ہماری سوچ پہنچی بھی نہیں وہاں تک, اور وہاں سے روزی آ گئی. سمجھے آپ؟ تو نکلنا آسان, تقوی کا ایک فائدہ. مشکل, مصیبت, پریشانی, غم, تکلیف, نکلنا آسان ہو گیا تقوی سے. دوسرا فائدہ ہوا روزی وہاں سے ملی جہاں سے میں نے اور آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا. ابھی ہم روزی کے لیے سوچ کے پریشان ہیں, آدھی بیماریاں اس کی وجہ سے ہی ہمارے پاس. یہاں تقوی اختیار کریں تو ایک تو غموں سے نکل جائیں گے, دوسرا ایسی جگہ سے ملے گا جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا. اب ہوتا یہ ہے کچھ چیزیں چونکہ ہم پریکٹیکلی دیکھتے نہیں ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں دیکھا, لیکن ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ واقعی میں تقوی اختیار کر کے دیکھیے. آپ کو موقع تھا رشوت لینے کا, لیکن آپ نے وہاں نہیں لیا, اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. اس کے نتیجہ محسوس کریں گے آپ کہ ایسی جگہ سے کوئی چیز ملی جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں تھا, اور ہو سکتا اس سے زیادہ ملی جو آپ لینے والے تھے. میں آپ کو ایک دم سچا واقعہ سناتا ہوں جو میرے ہی ساتھ ہوا تھا, اور میرا خود کا نہیں ہے, کسی اور کا. انہوں نے مجھے سنایا تھا اور میں نے ان کو سیدھا ان سے سنا. ایک غیر مسلم صاحب, انہوں نے مجھے فون لگایا آفس پہ اور کہا مجھ سے بات کرنا ہے. میں نہیں تھا, کافی 2 مہینے فون لگاتے, اس کے بعد بات ہوئی ان سے. تو کہا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ جو قرآن کے اندر ہے کہ 700 گنا مطلب 700 ٹائمز جو بدلہ ملتا ہے پیسے خرچ کرنے سے, وہ کون کون سے اعمال ہیں. تو میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو نان مسلم. تو میں نے کہا آپ کو کیا فائدہ ہے اس سے؟ تو کہا ویسا نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. بولے میرا حال یہ تھا کہ میں پہلے ایک بہت عجیب و غریب گناہگار انسان تھا. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اللہ کی راہ میں, مطلب اس کی زبان میں بول رہا, مطلب اللہ کی راہ میں, خدا کی راہ میں نے کیا کیا, لوگوں کو کھانا کھلانا چالو کیا. تو میرے کو نفع ہونے لگا. پھر میں نے کسی سے پوچھا کہ کھانا کھلانے کے تعلق سے کیا باتیں آتی ہیں, تو بہت سارے لوگوں نے ہمارے دھرم دین میں تو کچھ نہیں آتی. کسی نے مجھے کہا مسلمانوں کے پاس تصور ہے کھانے کھلانے کا. پھر میں نے قرآن لیا, پڑھا, تو ہاں اس میں تھا کھانا کھلانے سے فائدہ ہوتا ہے, اور میرے کو ہو رہا تھا, میں کھلاتا مجھے بدلہ ملتا, میں کھلاتا مجھے بدلہ ملتا.
تو پھر میرے کو یقین ہو گیا کہ یہ کتاب حق ہے اور پورے انویسٹمنٹ اور ریٹرنز کے طریقے اس سے ملیں گے مجھے. اور میں قرآن کو پڑھنے لگا. کس لیے؟ انویسٹ کرو اور ریٹرن لو. تو بولے میں کھانا کھلاتا مجھے فائدہ ہوتا. اب ایک بار یہ ہوا کہ مجھے نقصان ہونا چالو ہو گیا. میں نے کہا کچھ تو بھی پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر میں نے قرآن پھر سے پڑھنا چالو کیا. تو میں سورہ بقرہ میں پہنچا, آیت نمبر جو ہے 275, 76, 77, 78 جب پڑھنے لگا تو اس میں سود کی حرمت کی بات ہوئی. تو میں نے کہا ہاں میرے سے مسٹیک ہو رہی ہے. کہ تو میں نے کیا کیا تھا, بولے وہ کھانا کھلانے سے جو مجھے فائدے زیادہ ہو رہے تھے میں نے وہ پیسوں کو سود پہ دے دیا تھا. بولا ارے اس سے نقصان ہو رہا, پرابلم یہ ہے. تو میں نے کہا یہی کتاب ریئل ہے, بولے جو انویسٹمنٹ کہاں کر ریٹرنس بھی دیتی ہے, انویسٹمنٹ خراب کیسا ہوتا ہے اس کا ڈائریکشن دیتی ہے. میں نے کیا کیا, اپنی اصل رقم بھی معاف کر دی اور کہا تم کو سود بھی معاف, پیسہ لے لو تم بھائی, نہیں ہونا میرا پرابلم ہو جائے. تو اب میرا یہ بالکل پختہ یقین ہے کہ قرآن نے جہاں جہاں بولا وہاں دینے سے مجھے ملتا ہے. تو اب مجھے 700 ٹائمز والا حساب بتاؤ وہ کہاں خرچ کرنے کا ہے. میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 بھی پڑھی, اس میں 8 لوگوں کا ذکر ہے جن پہ خرچ کرنا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین, وہ زکوٰۃ کی. تو کیا یہ وہ تو نہیں ہے؟ بولے اگر وہ ہے تو ان کو بھی دیتا ہوں. بولے میں, آپ خالی صرف بولو مجھے, چونکہ مجھے یقین ہے یہ کتاب کے وعدے جو ہے بہت پکے اور سچے ہیں. تو میں نے کہا بھائی پھر جب اتنا یقین ہے تو ادھر بھی آ جاؤ. تو بولے میں گیا تھا ایک بار مسجد میں, جب میں گیا تو وہ مولوی صاحب ڈر کے بھاگ گئے. بولے کچھ تو بھی گڑبڑ تو نہیں دکھ رہی, تم کہیں کو آ گئے یہاں, اور فلاں تو نہیں ہے, ایجنٹ تو نہیں ہے. اب میں جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں ایک پتہ دیتا ہوں, ان کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو. سمجھ رہا بات؟ تو کوئی غیر مسلم گواہی دے رہا ہے کہ جب اس نے تقوی اختیار کیا, سود کی حرمت کو مان لیا, اللہ نے جو جو کتاب میں حکم دیا اس کو اس کے ریٹرنز, اس کے بدلے ملے جہاں سے اس نے سوچا نہیں تھا. وہ آدمی نے یہاں تک کہا کہ میں نے چھوٹی موٹی رقمیں نہیں, کروڑز میں لگائی اور اس کے بدلے 10 گنا میں نے فائدہ اٹھایا. اس کتاب نے بولا, جو تمہارے پریشت کے اس میں وچن حدیثیں بولا, میں نے 10 ٹائمز بینیفٹ اٹھا لیا. اس لیے اب 700 ٹائمز کے انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہوتا ہے, کر کے دیکھیے, تقوی اختیار کیجیے, محسوس کریں گے آپ ایسی جگہ سے رزق جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا. یہ بڑی اہم بات یاد رکھیں. چلیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تقوی کے بہرحال کئی ثمرات ہیں, کئی فائدے ہیں. میں نے چونکہ بہتر زندگی سے متعلق تھے وہی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چھٹا اصول ہے نماز. نماز بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی بہتر ہو تو نمازوں سے ہم لگ جائیں, یاد رکھیے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان, حالانکہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں. یا تو جب ماحول ملتا ہے تو پڑھتے ہیں, یہاں جب تک کہ نمازیں پوری چالو, انڈیا چلے گئے تو فجر اور سب غائب. کیوں؟ فرض نماز صرف یہاں نماز فرض ہے, یا تم کو کوڑے پڑھیں گے تو نماز پڑھو گے اور وہاں نہیں پڑھو گے؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو ہم نماز کے پابند ہو جائے, اس کے عادی بن جائے, اس کے بغیر ہمارے وجود, ہمارا تصور نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہی وقت کے لیے کیوں نہ کہیں رکے ہو, آپ نے نماز پڑھی اور مسجد قائم کی. جہاں بھی آپ رکے مسجد بنیاد ڈالتی ہوں. یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ مدینہ پہنچے, سب سے پہلے کس چیز کی بنیاد ڈالی آپ نے؟ مسجد نبی کی بنیاد ڈالی گئی. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, نماز 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 نماز. مسجدوں سے تعلق ہمارا بہت مضبوط ہو. نماز کے بہت 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 زیادہ فائدے, یاد رکھیں. یقیناً وقت نہیں ہے, میرا ایک لیکچر ہے نماز کی اہمیت, اس کے اندر نماز کے علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے 40 فائدے گنوائے اور نماز چھوڑنے کے 40 نقصانات گنوائے. وہ پورے رکھے میں نے, نماز چھوڑنے کے فائدے اور پڑھنے کے, نماز چھوڑنے کے, معاف کرنا, پڑھنے کے فائدے اور چھوڑنے کے نقصانات. آپ اس کو ضرور دیکھیں. تو نماز بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے, اس کے بڑے فائدے ہیں. تو نماز کا ہم خوب اہتمام کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے, بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, اور سجدہ نماز کا حصہ ہے. تو جب سجدے میں یہ کیفیت ہے تو باقی اعمال بھی تو اس میں ہے. فرض نمازوں کے تعلق سے میں آپ کو کیا کہوں, یہاں تو خالی ایک نفل نماز کے تعلق سے تہجد کی فضیلت بتاتا ہوں میں. فرض نمازیں تو فرضی ہے, ایک نفل نماز کی کیا فضیلت ہے وہ سنیے آپ. یہ روایت مسند احمد کی اور جامع ترمذی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم رات کا قیام ضرور کیا کرو, کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء نیک لوگوں کی عادت تھی, اور رات کا قیام اللہ کے سے قریب کرتا ہے, گناہوں سے بچاتا ہے, بیماریوں کو مٹاتا ہے, اچھا معاف کرنا, برائیوں کو مٹاتا ہے, اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. صرف تہجد کے فضائل ہے. کیا کیا فضائل ہے دیکھیے. پہلا, یہ سب سے پہلے تو نیک لوگوں کی عادت تھی, صلح جو نیک لوگ گزرے, صالحین, ٹھیک ہے. دوسرا فائدہ بتایا آپ نے, گناہوں سے اللہ سے قریب کرتا ہے. تیسرا فائدہ بتایا آپ نے, گناہوں سے بچاتا ہے. چوتھا فائدہ, برائیوں کو مٹا دیتا ہے, گناہ سے بچاتا ہے, جو ہو گئی اس کو مٹاتا ہے. اور پانچواں فائدہ, جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں صرف بے سکون بے اطمینان زندگی گزارتے ہیں بیماریوں کی وجہ سے. اگر ڈاکٹر کہتے ہیں بیماری یہ ہے تو آپ صبح اٹھ کر 10 کلومیٹر بھاگے تو برابر بھاگ رہے ہیں.
10 किलोमीटर भागना अच्छी बात है, भागिए, आप भाग सकते हैं तो, लेकिन अगर आप रात में तहज्जुद में उठ के एहतिमाम करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कई फ़ायदों के साथ बीमारियों से दूरी वाला फ़ायदा भी हासिल हो जाएगा। और आपको मालूम है खामोखा दिन में सोने की आदत वैसे ही बीमारियों की तरफ ले जाती है इंसान को, इसलिए कि अल्लाह ने रात को एक मकसद के लिए बनाया और दिन को एक मकसद के लिए बनाया। रात का मकसद हासिल ना किया जाए, दिन का ना किया जाए, और रात का मकसद दिन में और दिन का रात में किया जाए तो वो फ़ायदे नहीं उठा पाते। हमें याद रखिए, समझ रहे हैं बात, ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको हम समझें। तो खाली एक नफिल तहज्जुद की नमाज के फ़ायदे तो फ़राइज़ के क्या होंगे। ये कितनी अफसोस की बात है, हम लोग अमूमन 3 नमाज़ों को अहमियत देते हैं। 3 बोले तो ज़ोहर असर मगरिब नहीं बोल रहा मैं, तो कौन सी 3 है मालूम आपको? 3 नमाज़ यहाँ पर बड़ी मशहूर है जिसको हम बराबर एहतियाम से करते हैं। एक है 8 की, जुम्मा को जुम्मा, माशाअल्लाह। एक है 8 की, दूसरी है खाट की, कोई मर गया तो चलो जनाजे की नमाज़ पढ़ ही लेंगे उसकी, और तीसरी है 360 की। ईद से ईद बराबर मैं रमज़ान को पढ़ता, बकरीद को तरह नहीं होती, रमज़ान में पूरी पढ़ता हूँ। मैं नहीं कह रहा आप लोग, लेकिन मैं ही कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं सिर्फ माहौल की वजह से पढ़ रहे हैं, अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के लिए पढ़िए, फिर माहौल असर नहीं डालता इंसान को। सबसे ख़राब माहौल और हालात में भी इंसान वज़ू करके खड़ा हो जाता है, उसको कोई परवाह नहीं होती दुनिया कहाँ जा रही है, उसको अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ना है, उसको कोई परवाह नहीं दुनिया से। ये है नमाज, 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 नमाज का बड़ा एहतिमाम कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है, मुसीबत, परेशानी, आंधी तूफ़ान होता, आप वज़ू करके मस्जिद की तरफ जाते। सूरज ग्रहण हो रहा, आप नमाज़ पढ़ा रहे हैं, नमाज है ना, नमाज। आप नमाज, चूँकि सूरज चाँद अल्लाह की निशानियाँ हैं, अल्लाह बता रहा है कि ये बेनूर हो सकते हैं, अल्लाह चाहे तो, अल्लाह ने दिया इन्हों, देखो थोड़ी देर के लिए नमूना देख लो, क़यामत से पहले वाक़ई में हो जाएंगे। तो नमाज पढ़ रहे हैं, मुसीबत आ रही नमाज, परेशानी नमाज, आंधी आ रही नमाज, दुश्मन का डर है, खौफ है, हमले का डर है, आप नमाज पढ़ रहे, फिर एहतिमाम कर रहे, मनसूबाबंदी कर रहे, प्लानिंग्स कर रहे और सारी चीज़ें। नमाज हम लोग सब कर रहे, नमाज छोड़कर। नमाज बड़ी अहम चीज़ है, इसका एहतिमाम करें। 7वां उसूल दुआ, कसरत से दुआ कीजिए, अल्लाह से कसरत से दुआ कीजिए। दुआ के बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन दुआओं के ताल्लुक़ से इतनी गलतफहमी हमारे पास है, इतनी गलतफहमी है कि अल्लाह रहम करे, कुछ लोगों को तो यहाँ तक कहते हैं, मैंने सुना अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं, अब क्या फ़ायदा पुकार के, व्हाट्स द यूज़, अब फ़ायदा ही क्या है, इतने बार पुकारा, अब मैं कब से मांग रहा अल्लाह से, ये चीज़ नहीं मिली। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला ने तुझे वो चीज़ नहीं देकर तेरी दुआ कबूल की है, इसलिए कि हो सकता है तेरे लिए वो चीज़ लेना या तेरे हासिल करना खैर का बायस नहीं था, तो रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हिकमत से तेरी दुआ को नहीं सुनकर सुन ली तेरी, तो उससे वो चीज़ दूर रखी। ये बात अभी नहीं समझती है, थोड़े दिन बाद समझती है इंसान को, फिर बता बहुत अच्छा हुआ अल्लाह ने जो कुछ किया, जब वो चीज़ मेरी दुआ कबूल नहीं, तो आज मैं फंस जाता था, समझिए आप। तो दुआ मांगते रहिए, मांगते रहिए, क्योंकि दुआएँ जब इंसान मांगता है वो 3 में से कोई एक शक्ल में कबूल होती है, 3 में से कोई एक शक्ल में कबूल होती है। कैसे वो 3 शक्लें क्या है, आइए हदीस सुनते हैं हम। हदीस के अंदर अल्फाज देखिए, आदाब अल मुफर्रद की ये रिवायत है, कोई मुसलमान जब कोई ऐसी दुआ करता है जिसमें गुनाह और ख़ता रहमी ना हो, तो अल्लाह ताला इसे 3 में से एक चीज़ ज़रूर अता फरमा देता है। 3 में से एक चीज़ मिलती। पहला क्या, इसकी दुआ जल्द कबूल कर लेता है, जो मांगा वो मिल गया, जल्दी मिल गया। या इसे जो है ज़ख़ीरा आखिरत बना देता है, वो दुआ आखिरत में उसका बदला देंगी आपको। या तीसरा, इस जैसी कोई मुसीबत उससे टाल देता है, मतलब उस दुआ के इंटेंसिटी के एतबार से कोई उस लेवल की एक मुसीबत को सरका देता है। इसलिए मैंने कहा दुआ नहीं सुनकर अल्लाह आपकी और मेरी सुनता है, वो सुनता है, दुआ कबूल होती है हर हाल में, शक्लें अलग अलग है। और आपको बताएं आखिरत में जो ज़ख़ीरा बनेगा कैसा होगा, रिवायत में आता है कि बंदा जब नामे अमाल को देखेगा और कहेंगे अल्लाह ये फ़ुला नहीं किया तो मैंने नहीं की थी, तो अल्लाह ताला बयान करेगा कि ये वो दुआएं थी तेरी जो मैंने कबूल नहीं की। बंदा कहेगा काश अल्लाह तो मेरी एक भी दुआ दुनिया में कबूल ना किया होता, जो बदले मिलेंगे उसके आखिरत। लेकिन दुआ मांगते रहिए, मांगते रहिए, मांगते रहिए, और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगते रहिए। याद रखिए दुआ इबादत है, याद रखिए दुआ इबादत है, ठीक है। तो लिहाजा दुआओं का कसरत से अहतमाम करें, ठीक है। इसी तरह 8वां उसूल ज़िक्र इलाही, अल्लाह के ज़िक्र में अपनी ज़बानों को तर रखें, अल्लाह के ज़िक्र में अपनी ज़बानों को तर रखे, गीला रखे, याद रखे, हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। अब अल्लाह के ज़िक्र में मैं क्या आपको कहूँ, क्या बताऊँ, चूँकि अल्लाह का ज़िक्र क्या फ़ायदा देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र में दिल इत्मीनान पाते हैं। आज कितना है, सब कुछ होने के बाद भी दिल में इत्मीनान नहीं, क्या फ़ायदा। तो दिलों के इत्मीनान के लिए अल्लाह का ज़िक्र ज़रूरी है।
اب ہمارے پاس ذکر بولتے ہیں ہم، وہ کیا آتا ہے، ایک مسجد کا کونا، اس میں ایک مصلی بچھا ہوا، اس میں ایک بڑی تسبیح اور آدمی پڑھتا بیٹھا، یہی ذکر نہیں ہے۔ آپ ہر وہ چیز سلام کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ سبحان اللہ، آنے جانے کی دعائیں آپ پڑھتے ہیں، یہ سب ذکر ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، ہمارے پاس ذکر کی کثرت سے اتنی کمی ہے کہ ایک دوسرے کو جلدی سلام نہیں ہوتا، تو باقی کیا ہم امید کریں گے؟ ملے تو سلام کرے، اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کا اہتمام یاد رکھیں، دعاؤں کا اہتمام، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، پھر قرآن کی تلاوت ہے، پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے، اور اس کے علاوہ اور کئی چیزیں، اتنے ذکر کے تذکرے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے، بڑے بڑے فائدے، چھوٹے چھوٹے الفاظ نیکیوں کے اعتبار سے ترازو کو بھر دینے والے ہیں، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے گزارش کی، اللہ مجھے کوئی ذکر بتا جس سے میں تیری رضا حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، تو کہا یہ تو سب کرتے ہیں، مطلب میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں نا، نبی ہوں، مجھے اسپیشل میں کچھ چاہ رہا تھا۔ تو کہا موسیٰ تم کیا سمجھتے ہو، اگر لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں، ترازو اگر ہو کوئی ویٹ ہو، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں، اور تمام ساتوں زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جانے والا ہے، جھک جانے والا ہے۔ یہ بہت افضل چیز ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس پر عمل بھی ہو، وہ اہم ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں، جیسا ہر قفل کی ایک چابی ہوتی ہے اور چابی میں دانت ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی ایک چابی جنت کی، لیکن اس کے بھی تقاضے دانت ہیں، تبھی کھلتا ہے لاک۔ ان تقاضوں کو پورا کریں تو اللہ کے ذکر الہی کا ہم خاص طور سے اہتمام کریں۔ 9واں اصول، 9th، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، جیسا کہ کرنے کا حق ہے، جیسا کہ کرنے کا حق ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ لیکن توکل کا بڑا بھدا معنی ہمارے پاس لیا جاتا ہے۔ کیسا بھدا معنی؟ کچھ محنت مت کرو، تقدیر میں جو ہوگا وہ ملے گا۔ یہ بہت ہی بھدا معنی ہے توکل کا، تقدیر پر ایمان کا، بہت ہی گھٹیا قسم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں توکل کے تعلق سے، آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، روایت کے الفاظ ہے، اگر جو ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو، توکل کرو، جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ضرور رزق دے گا، جیسا کہ وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، جو صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ تم اللہ پر اگر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تم کو ضرور رزق دیں گا۔ رزق ظاہر سی بات ایک بہتر زندگی کے لیے ضروری ہے، رزق دیں گا۔ کیسے دیں گا؟ جیسے پرندوں کو دیتا ہے جو خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور بھر پیٹ لوٹتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس معنی کیا لے لیے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیں گا، لیکن پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ کے چونچ کھول کے نہیں پڑے رہتے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیں گا، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں اور شام پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اب انسان پرندے کا ایسا تو نہیں اڑ کے چلا گیا اور چگ کے آ گیا ہے نا، تو ہم بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلیں، گھر بیٹھے نہ رہیں، توکل کریں، بھروسہ کریں، یقین کریں، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو آپ کو جہاں تک پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائیں گا۔ ہمارے پاس بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، کروں گا تو یہی کروں گا، زندگی کا آدھا حصہ اس میں ہی گزار رہا ہے۔ آپ جہاں ہیں جیسے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرے، لگ جائے، دیکھیے اللہ رب العزت وہاں تک پہنچا دیں گا جہاں تک آپ کو پہنچانا ہے، چونکہ رزق کا ذمہ اللہ کا ہے، وہ بھروسہ تو آپ کریں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، آپ مدینہ آتے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مواقعات، بھائی چارہ باندھ دیتے ایک صحابی سے، وہ کہتے بھائی جزاک اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ انصار دینے کو بیٹھے ہیں لیکن مہاجر لینے کو شرماتے ہیں، نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ لوگوں نے بتا دیا بازار کا راستہ ہے، وہ گئے، محنت مشقت کی، شام لوٹ کر آئے تو ساتھ میں پنیر اور کھجور لائے، اپنے کھانے کا انتظام کر کے آئے۔ اب ظاہر سی بات ایک اجنبی آدمی ایک ایسے شہر میں جو چھوٹا سا خریا تھا، وہاں جائیں گا تو روزی مزدوری، محنت مزدوری حمالی کیے ہوں گے نا، ویٹ اٹھائے ہوں گے، کسی کا سامان اٹھا کے دے دیا ہوں گا، جانور پہ چلا دیا ہوں گا، کچھ نہ کچھ یہی کام کیا ہوں گا نا۔ کیا لے کر آئے ساتھ؟ اس دن کا کھانا لے کر آئے۔ اور آپ جانتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ایک صاحب نے جو ہے، ان کی تحقیق اتنی صحیح ہے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن انہوں نے کافی حد تک تحقیق کی، ایک صاحب نے پورا جو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی جائیداد کا بیورہ آتا ہے، وراثت جو میراث تقسیم ہونے کے بیورے آتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو مدینے کے لکڑہاروں کو بلایا گیا، چونکہ اتنا سونا تھا کہ جس کو بریک کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے لکڑہاروں نے کلاہڑی کا استعمال کیا، کئی دنوں تک ہاتھوں پر چھالے تھے ان کے، چونکہ کلاہڑی جو ہے لکڑیوں کے لیے ہوتی ہے، سونا توڑنے کے لیے، اتنا اللہ نے دیا تھا۔ تو انہوں نے ایک حساب لگا کہ اللہ نے کتنا نوازا تھا، جبکہ مکہ آئے تو بالکل زیرو سے شروع کیا تھا۔ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے حساب کے مطابق انڈین کرنسی میں 13,500 کروڑ روپے کی جائیداد تھی آپ کی، 13,500
کروڑ کی ان کی جائیداد تھی جو وراثت میں تقسیم ہوئی انتقال کے بعد. تو اللہ نے دی زندگیاں صحابہ, اتنا مال و دولت دیا جس کی کوئی انتہا نہیں. شروعات میں آزمائے گئے, صبر کیا, شکر ادا کیا, بدلے میں یہ پایا. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیجیے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے, آپ کے پاس 5000 عربی گھوڑے تھے. کتنے تھے؟ 5000 عربی گھوڑے. اس کا مطلب یہ ہے آج کے زمانے میں ایک عربی گھوڑا تقریباً 20 لاکھ سے 30 لاکھ کے رینج میں, ملین روپیز میں, 3 ملین 2.5 ملین روپیز میں آتا ہے انڈین کرنسی. بہت مہنگے ہوتے ہیں. سپر لگژریز کار کا ریٹ ہوتا ہے یہ انڈیا میں. سپر لگژریز کار مطلب عام گاڑیاں 3 سے 4 لاکھ کی, تھوڑی خاص 10 لاکھ تک. سپر لگژریز کار جاتی ہے 25-30 لاکھ کی. تو ایک انسان جس کے گھر کے باہر 5000 سپر لگژریز کار کھڑی ہو, اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا اندازہ لگا سکتے؟ گھر کے باہر سے اب اندر کا اندازہ لگا سکتے کیا ہوگا؟ کسی گھر کے باہر ایک گاڑی ہے تو اس کے اندر کیا اندازہ لگاتے ہیں. یہاں 5000 عربی گھوڑوں کا ایک آدمی مالک. اونٹ, بکریاں, بھیڑیں, اس کا کوئی حساب نہیں. دیا اللہ نے, دنیا بھی دیا. تو کیا کریں؟ توکل, اللہ پہ بھروسہ, کوشش کرے اور اللہ سے امید کرے, دعائیں کرے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آخری 2 پوائنٹ ہیں. 10واں جو ہے قناعت پسندی. قناعت پسندی جو ہے اس میں اطمینان, جو ہے اس میں اللہ کا شکر, جو ہے اس میں مطمئن ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ہمیں اور نوازتا ہے. صحابہ کی زندگی ہم دیکھیں, صحابہ اسی طرح سے تھے, جو تھا اس میں مطمئن تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیا کے اعتبار سے تم سے کمتر ہو, اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیا کے اعتبار سے تم سے بڑا ہوا ہو, کیونکہ اس طرح اللہ کی تم نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے. اگر تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو گے اور اوپر والوں کو نہیں دیکھو گے تو اللہ نے جو تم کو دیا اس کو حقیر نہیں سمجھو گے. کنٹینٹ جس کو بولتے ہیں نا, مطمئن جو ہے اس میں خوش رہو گے. جب جو ہے اس میں بندہ خوش ہوتا ہے گویا وہ شکر کرتا ہے. جب وہ شکر کرتا ہے تو رب العزت اور اس کو بڑھا کے دیتا ہے. جو ہے اس میں خوش رہیے. صحابہ کے پاس جو تھا وہ اس میں اتنا خوش تھے اور دوسروں سے مدد مانگنا لینا بالکل پسند نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک صحابی یا کچھ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے, جب وہ چلتے بوڑھے ہو گئے, چلتے لکڑی گر جاتی تو کسی کے اٹھا کر دینے کو پسند نہیں کرتے, خود ہی اٹھاتے. کسی کی مدد نہیں چاہیے کسی بھی حالت. یہ حالت تھی ان کی عادت. قناعت جس کو کہتے ہیں وہ اختیار کرے. اور 11واں اور آخری آج جو اصول آپ کے سامنے رکھوں گا, یہی وہ اصول نہیں تھے جو بہتر زندگی کے لیے, یہ کئی اصولوں میں سے چند اصول تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. 11واں اور آخری نقطہ جو آج میرا رہے گا وہ یہ رہے گا, مسلمان جو پریشان حال ہو ان کی پریشانی کو دور کرنا. اس سے بھی انسان دنیا کی بہتر زندگی حاصل کرتا ہے. جس کے تعلق سے مسند احمد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے, جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے, اس کی پریشانیاں دور کی جائے, اس کی دعا قبول کی جائے, اس کی پریشانیاں دور کی جائے, تو وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کرے. تو وہ ایک مجبور, مسکین, معذور, تنگ دست, بے سہارا مسلمان کی یا انسان کی تکلیف کو دور کرے تو اس کی دعائیں قبول کی جائیں گی, اور دوسرا اس کی پریشانیاں اس سے دور کی جائیں گی. اور ہم پریشانیاں آنے سے پریشان ہو جاتے ہیں نا, اور ہم چاہتے ہیں دنیا کی اچھی زندگی ہو, پریشانیاں ہوں گی تو اچھی زندگی نہیں ہوں گی. تو لہٰذا کسی کی مدد کیجیے, دعائیں بھی قبول ہوں گی اور پریشانیاں بھی حل ہوتی جائیں گی. اب یہ بڑی افسوس کی بات ہے, ہم خود دوسروں کے لیے پریشانی بنے ہوئے تو کیا دعائیں کریں گے اور کیا مدد کریں گے کسی کی. میرے پڑوسی کا گھر میں نے آج تک بننے نہیں دیا, کیوں؟ میں نے کیس ڈال کے رکھا, اس پہ تنگ کر رہا اس کو, بعد میں دیکھیں گے جاؤں گا, میں ہی پریشانی بنا ہوا ہوں. پھر میری زندگی کیوں پریشان ہے؟ تمہاری زندگی اس لیے پریشان ہے کہ تم خود دوسروں کے لیے پریشانی بنے ہوئے ہو, تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو پریشان کر رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ دوسروں کے لیے سلوشن بن جائیے, پرابلم مت بنو. آج کتنی افسوس کی بات ہے, دنیا میں لوگ جب ہم کو دیکھتے ہیں نا, یہ الگ بات ہے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیں, لیکن دنیا میں جب آج لوگ ہم کو دیکھتے ہیں نا تو بولتے ہیں یار یہ تو بڑی مصیبت ہے. مسلمان بولے تو مصیبت. اور ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کو لوگ دیکھتے تو بولتے تھے یہ سلوشن ہے, یہ پرابلم کا حل ہے. جب صحابہ خیسر کی جو زمین تھی, جو فارس تھا, فارس کی ایک کے بعد ایک سلطنت جا رہی تھی اور لوگ جو ہے مسلم سلطنت میں آ رہے تھے, یہ خوش تھے کیونکہ مسلم سلطنت میں ان کو پوری اجازت تھی, وہ جس مذہب پہ چلنا چاہے چلے. اور اس سے پہلے خسرو کی سلطنت میں صرف اس کا جو مذہب تھا اسی پہ چلنا ان کے لیے ضروری تھا, ورنہ قتل کر دیے جاتے تھے. تو لوگ مسلمانوں کو دیکھ کے سلوشن پاتے تھے, حل سمجھتے تھے, پرابلم نہیں سمجھتے تھے. اس لیے کہ آج ہم خود دوسروں کے لیے مصیبت ہے, اس لیے دنیا ہم کو مصیبت سمجھ رہی. ہم دوسروں کے لیے سلوشن بن جائے, حل بن جائے, کہ وہ دیکھ کر خوش ہو کہ اب یہ بھائی آئے نا میرا مسئلے کا حل نکالنے والا. یہ لوگ ایسے ہی ہوتا ہے, ارے مسلمان آ گئے اس کا مطلب مسئلے کا حل نکلنے والا, یہ قومی ایسی ہوتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کریں.
بھائی کی پریشانی کو دور کرے، مصیبت زدہ کی پریشانی کو دور کرے، مسکین معذور غریب کی پریشانی کو دور کرے، اپنی دعاؤں کو قبول کروا لے اللہ سے، اپنی پریشانیوں کو حل کرا لے اللہ سے. سمجھ رہے؟ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے. لیکن یہ معاملہ ہم کو سمجھتا نہیں، ہم بڑے کنجوس کوتا ہو گیا تھا کہ جہاں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے، خدمت خلق کا معاملہ آتا ہے، انسانوں کے لیے کچھ کرنے کا معاملہ آتا ہے، پڑوسیوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے معاملہ آتا ہے، بہت کوتا نظر آتے ہیں. کیجئے، بے لوس کیجئے، یاد رکھیے، اور اس کے بدلے یاد رکھیے بہت زبردست اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیں گا اور آخرت میں دیں گا. یہ چند نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، لیکن یہی وہ اصول نہیں تھے، یہ کئی اصولوں میں سے چند تھے جو میں نے مناسب سمجھا آپ کے سامنے رکھوں. لیکن اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. آپ جو ہے کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء کی اور بھی تقریریں سنیں جس میں آپ کو اور بھی نکات فلاں اور بھی نکات ملیں گے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ان چیزوں پہ ہم عمل کریں تاکہ ہماری زندگی انشاءاللہ عزیز بدلے، ایک اچھی اور بہتر دنیا کی زندگی ہم گزاریں، اور انشاءاللہ عزیز آخرت میں جب آنکھ بند ہو جائے تو وہاں کی زندگی تو پھر کیا ہے، وہ تو انشاءاللہ بہتر ہوں گی ہی. یاد رکھیں انشاءاللہ جب ایک انسان ایمان کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جائیں گا تو دنیا کی اچھی زندگی بھی گزاریں گا اور انشاءاللہ آخرت کی اچھی زندگی گزاریں گا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا کی بہتر زندگی عطا فرمائے نیک اعمال اور اچھے کام کے ذریعے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ان اعمال کو قبول کر کے آخرت کی زندگی بھی ہماری سنوار دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا آسان کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.